السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 158 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا بے شک، الصفا صاد فا واو صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ شین عین را نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، فمن تو پس جو کوئی حج البیتہ حج کرے بیت اللہ کا، اوی تمرا یا عمرہ کرے، عین میم را روٹ ورڈ ہے، فلا تو نہیں، جناح جیم نون ہا کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان کے، فلا تو نہیں، جناح جیم نون ہا کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوفا تو واو فا وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی، یطوع تو واو عین خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکرون قدردان ہے، شین قاف را علیم خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب صبر کی ایک اور مثال۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں، حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعی کرو، پس اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا، لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے صحیح بخاری شریف کی کہ اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف نہ کرے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے یعنی 7 چکر لگائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ فرض ہے اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ دور جہالت میں ان دو پہاڑیوں پر 2 بت رکھے گئے تھے، لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہو اور ان بتوں کے ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے یہ صحیح کرنا درست نہ ہو۔ تو ان بتوں کی وجہ سے اعتراض کرنے لگے، یا یہ کہہ لیں کہ ان بتوں کی وجہ سے ان کے دل میں حرج ہوا۔ حرج کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو۔ تو اس پر یہ بات کلیئر کی گئی کہ ایسا کرنا درست ہے، یہ دور جہالت کی یادگار نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں واضح کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا درست ہے، یہ دور جہالت کی یادگار نہیں ہے، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں لا کر آباد کیے تھے، تب حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی۔ سارہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔
حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی۔ یہ لوگ حران میں رہتے تھے۔ کافی عرصہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی۔ یہ سارا پس منظر اس لیے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس آیت کی سمجھ آئے۔ تو وہاں سے نکل کر وہ ایجپٹ ایک جگہ کا نام ہے، ایجپٹ کی طرف چلے گئے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا۔ تو حضرت سارہ کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی بہت خوبصورت ترین عورت تھی۔ حضرت حوا کے بعد حضرت سارہ تھیں جو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی۔ جب اس بادشاہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر اس کی ملک کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ زبردستی حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم سے لے لینا چاہا، اور اس نے کیا بھی ایسے ہی کہ کچھ سپاہی بھیجے اور جبراً حضرت سارہ کو پکڑ کر اپنے پاس لے گئے۔ وہ جو سپاہی تھے اس کے بادشاہ کے، وہ اس کو پکڑ کے نا حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس جس طرح مطلب اغوا کیا جاتا ہے اس طرح سے زبردستی وہ لے گئے۔ تو پھر حضرت سارہ جو تھی وہ بے بس ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پیچھے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی دعا کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے معافی مانگی اور کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں پھر تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ لیکن جب حضرت سارہ نے دعا کی اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس نے پھر سے وہی حرکت کی۔ پھر اس نے کہا مجھے معافی دلوا دو اللہ سے، تو اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ 3 دفعہ عمل دہرایا گیا۔ تو اس پر پھر بادشاہ کو جو احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، پھر اس نے حضرت سارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو آزاد کیا اور ساتھ کچھ زیورات دیے، اور ساتھ ایک کنیز بھی دی جو کون تھی؟ حضرت ہاجرہ تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر واپس فلسطین آ گئے، اور ساتھ ہی حضرت ہاجرہ بھی تھی جو بطور کنیز ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو حضرت سارہ نے دیکھا کہ اب ہماری اولاد تو ہے نہیں، تو ان کے بعد دین کا کام جو تھا، حضرت ابراہیم اور سارہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بعد دین کا کام کون کرے گا؟ تو پھر حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے نکاح کر لیں۔ تو اب ہوا یہ کہ جب نکاح ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل سے نوازا۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر ہجرت کریں مکہ کی طرف۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی، ان کے پاس کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ بالکل بغیر و مددگار، نہ وہاں پہ کوئی گھر تھا، نہ وہاں پہ کوئی کھانے کی چیز تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر تو واپس پڑھنے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم کے پیچھے پھر گئیں، پھر کہا کہ ہمیں کیوں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، ٹھیک ہے آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو دیکھیں ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، اجاڑ بیابان ویرانے میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عورت بھی تیار ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی چھوڑ کے آ گئے۔ تو اللہ کی خاطر اگر ہم نکلیں گے تو ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ اور یہ جملہ اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے چھوڑ کے یہاں پہ جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی تھی۔ تو یہ جو حضرت ہاجرہ کا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ کرنا تھا، اور اس قربانی کے لیے تیار ہونا، بغیر کسی شکوے شکایت کے اپنا کام کرتے جانا، اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آزمائش کی بات ہوئی ہے نا، اور یہاں آزمائش کی مثال جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور آزمائش پر صبر کرنے والوں پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس آیت میں ان رحمتوں کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے
کہ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اس عورت کی جو بھاگ دوڑ تھی اس کو قبول کیا، اور کس طرح سے ان کو صبر کو قبول کیا گیا اور ان کو اجر عطا کیا گیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے آ گئے، ان کے پاس چند کھجوریں تھیں اور پانی تھا، جب وہ ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، وہ رونے لگے، بلکنے لگے۔ گرمی تھی، دھوپ تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا۔ تو حضرت حاجرہ جو تھی وہ دوڑی پہاڑی کی طرف، صفا کی طرف دوڑ لگائی کہ ہو سکتا ہے یہاں پانی ہو، پانی کوئی نہ نظر آیا۔ پھر وہ دوڑی مروہ کی طرف، وہاں سے ہو سکتا ہے پانی نظر آ جائے کہیں، لیکن پانی نہیں نظر آیا۔ اسی کشمکش میں اور پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر مکمل کیے، دوڑتی پانی کی تلاش میں، ادھر ادھر دیکھتی، لیکن کوئی بھی پانی نہ نظر آتا ان کو۔ پھر اچانک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رونے کی آواز جو تھی وہ بند ہو گئی۔ تو حضرت حاجرہ جو تھیں وہ یہ سمجھی کہ پتہ نہیں بچے کو کچھ ہو گیا ہے، وہ دوڑی بچے کی طرف اور دیکھا کہ وہاں پہ پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے پانی پلایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، خود بھی پیا، اور پھر اس پانی کو کہا زمزم، مطلب کہ ٹھہر جا، رک جاؤ۔ تو وہ پانی وہیں پہ رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ماں حاجرہ جو ہے وہ اس وقت پانی کو زمزم نہ کہتی اور اس کو روکتی نہ، تو وہاں پہ ایک دریا چل رہا ہوتا، اتنا مطلب پانی رکتا ہی نہ، اتنی وافر مقدار میں پانی ہو جاتا۔ تو پھر وہاں پہ وہ پانی وہیں پہ ابلنے لگا، اور وہاں پہ پھر ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ ساری آپ کو بات تفصیلاً بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں حضرت حاجرہ کا صبر کس قدر تھا، کس قدر وہ قربانی کے لیے تیار تھی، بغیر کسی شکوے شکایت کے، اللہ کی رضا پہ راضی، اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ، کہ جس طرح سے شوہر نے کہہ دیا ویسے کر لیا۔ اب بھی دیکھیں موجودہ حالات دیکھیں، ہمارا شوہر اگر ہمیں، یہ شوہر آج کل کے جو ہیں نا وہ سب کچھ کر رہے ہیں بیویوں کے لیے، بیویوں کو دے رہے ہیں، گھر پہ لا کے ہر قسم کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بیویاں ہم کیا کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں شوہروں کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت اسی وجہ سے ہوگی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہوگی۔ ہم اکثر دوست بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، کماتا ہے پیسے، لیکن وہ اپنی ذات پہ کیا لگاتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کماتا ہے وہ لا کے اینڈ پہ بیوی کو دے دیتا ہے۔ اور ہم بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اگر شوہروں کو پیسے دیں گی بھی نا ادھار، تو انہی کے پیسوں میں سے ان کو ادھار دیتی ہیں اور پھر ان سے واپس بھی لے لیتی ہیں۔ اس ٹاپک پہ اکثر ہماری بات ہوتی ہے آپس میں۔ تو دیکھیں ان کی قربانی، ان کی اللہ پاک کی خاطر رضا، بھوکے پیاسے، اجاڑ بیاباں ویران جگہ پہ اللہ کی خاطر انہوں نے اس قربانی کو دیا، اور اللہ نے ان کی قربانی کو دنیا میں ہی قبول کر لیا۔ اب دیکھیں شوہر کے بغیر جو عورتیں رہ رہی ہیں، نان نفقے کے بغیر، بالکل ویرانے میں، کس طرح سے؟ ایک تو عورتوں کے شوہر چلیں باہر ہوتے ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ اتنی آسائشیں دے دیتے ہیں کہ ان کو ان کی کمی جو ہوتی ہے وہ کم فیل ہوتی ہے۔ لیکن شوہر پاس بھی نہ ہو، نان نفقہ بھی نہ ہو، گھر بھی نہ ہو، اور صرف یہ باتوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی قبول کیا اور اجر عطا کیا۔ جہاں وہ دوڑتی چڑھتی پہاڑیوں پہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ حالانکہ وہ ایک عورت تھی نا، وہ دوڑی تھی، ہم بھی دوڑتے ہیں، سارا دن دوڑتے ہیں، گھر سے کام، کام سے گھر، جو عورتیں ہیں جو کام کرتی ہیں، جابز وغیرہ کرتی ہیں، ویسے ہی ہے نا، سارا دن ہمارا بھی دوڑنے میں گزرتا ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل بنا ہے، اس ٹائم میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، پھر نمازیں ادا کرنی، پھر قرآن پڑھنا،
اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے ہماری مصروفیت جو ہے وہ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں ہم۔ اور حضرت ہاجرہ کس کے لیے دوڑی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، یعنی دل کی خوشی سے کرے، اللہ کی اطاعت کرے، تو بے شک اللہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدردان ہے، علم والا ہے۔ یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدردان۔ تو اگر ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تنگیاں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ شاکر علیم، قدردان ہے، ہماری یہ دی ہوئی جو ہیں قربانیاں ان کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو قربانیاں تو ہم نے ویسے بھی دینی ہی دینی ہیں، جو مشکلات، جو آزمائشیں جو بھی آنی ہیں وہ آنی ہی آنی ہیں۔ ہر عورت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کوئی نہ کوئی قربانی دے رہی ہے، تو کوشش کریں کہ اس قربانی کو ہم اللہ کی رضا سمجھ لیں اور اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کریں کہ مشکل وقت آیا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسانی بھی پیدا کریں گے۔ اللہ پاک ہماری ہر مشکلات کو عبادات کا درجہ دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔